ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ بہت ہی نرم دل اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے رات کے وقت آسمان کو دیکھنا اور ستاروں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا۔ ایک رات جب پورا گاؤں سو رہا تھا، عائشہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے آسمان سے ایک عجیب سی روشنی نیچے گرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ زمین پر آ کر ٹھہر گئی۔ عائشہ نے ہمت کی اور اس روشنی کے قریب گئی۔ جب وہ قریب پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں چاندنی سے چمکتے ہوئے جوتوں کا ایک جوڑا رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی عائشہ نے وہ جوتے پہنے، اچانک ہوا میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ یہ جوتے صرف اس شخص کو راستہ دکھاتے ہیں جس کا دل سچا ہو۔ اچانک جوتے خود بخود چلنے لگے اور عائشہ کو گاؤں سے باہر ایک پرانے جنگل کی طرف لے گئے۔ عائشہ تھوڑی ڈری ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں تجسس بھی تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک پوشیدہ باغ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ بیلوں اور پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے برسوں سے کسی نے اسے نہ کھولا ہو۔ جیسے ہی عائشہ نے دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں درختوں پر چمکتے ہوئے پھل لگے تھے، پھول روشنی دے رہے تھے اور ہوا میں ہلکی سی موسیقی گونج رہی تھی۔ لیکن باغ کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت سوکھا ہوا کھڑا تھا۔ اچانک ایک نرم آواز سنائی دی۔ یہ باغ کبھی خوشیوں سے بھرا ہوتا تھا، لیکن لوگوں نے اس کی قدر کرنا چھوڑ دی، اس لیے اس کا جادو ختم ہو گیا۔ عائشہ کو اس درخت پر بہت ترس آیا۔ اس نے درخت کے پاس جا کر آہستہ سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس باغ کا خیال رکھوں گی۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، چاندنی جوتے تیز روشنی سے چمکنے لگے۔ اچانک سوکھے درخت کی شاخوں پر چھوٹے چھوٹے سبز پتے نکلنے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں پورا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ اچانک صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی اور جوتوں کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ عائشہ واپس اپنے گھر پہنچی تو جوتے غائب ہو چکے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک بات رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی جادو کسی چیز میں نہیں، بلکہ ایک سچے دل کے وعدے میں ہوتا ہے۔ اور اس دن کے بعد سے عائشہ ہر روز اس پوشیدہ باغ کی دیکھ بھال کرنے لگی، اور کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی سچے دل سے اس جنگل میں جائے تو اسے چاندنی جوتوں کی ہلکی سی چمک ضرور نظر آتی ہے۔